بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا، اللہ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ حفص بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بعض اہل عراق کے ساتھ مدینہ میں مقیم تھے، وہاں ہمیں قحط میں مبتلا ہونا پڑا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ کھجور بھجوایا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہماری طرف سے گزرتے تو فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت 2 کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اجازت لے لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے اگر کوئی ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑے تو بد زبانی پر اترے۔ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر ہیں وہ بخیل ہیں، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے لے کر اپنے بال بچوں کو کھلایا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دستور کے مطابق ان کے مال سے لے کر کھلاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں سفر کر رہا تھا کہ اسے پیاس لگی، پھر اسے راستے میں ایک کنواں ملا اور وہ اس کے اندر اتر گیا اور پانی پیا۔ جب باہر آیا تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی سختی سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ اس وقت یہ کتا بھی پیاس کی اتنی ہی شدت میں مبتلا ہے جس میں میں تھا، چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر اس نے کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ عمل مقبول ہوا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں اجر ملتا ہے۔ جب عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں اور آپ میرے مال سے آدھا آدھا لے لیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا، اور میں اپنی ایک بیوی سے آپ کی شادی کرا دوں، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے تو آپ بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہ آئے جب تک نفع میں کافی پنیر اور گھی نہ بیچ لیا۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے، کچھ دن گزرے ہوں گے یا اللہ نے جتنا چاہا
اس کے بعد وہ آئے، ان کے کپڑوں پر زردی کا نشان تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ زردی کیسی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا ہے؟ عرض کیا، سونے کی ایک گٹھلی، یا یہ کہا کہ ایک گٹھلی برابر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری کا ہی ہو۔